بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے والی یہ آواز وقاص احسان ندیم کی ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو میں پارہ نمبر 18 قرآن عظیم الشان کا 18واں پارہ اس کا خلاصہ لے کر حاضر ہوں، اور اس پارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ مومنون پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ سورہ نور پر، اور تیسرا حصہ سورہ فرقان پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں تقریباً 7 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی بات کہ استحقاق جنت، یعنی جنت کے حقدار جو ہیں ان کی 7 صفات کون سی ہیں، اور تخلیق انسانی کے 9 مراحل، پہلے پارے میں 7 مراحل بیان کیے گئے تھے، یہاں پہ 9 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح توحید، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے قصے، اور نیک لوگوں کی 4 صفات، نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ، اور قیامت کی بات کی گئی ہے۔ ان میں سے جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے وہ سب سے پہلے کہ جنت کا حقدار اس کی صفات کون سی ہیں، کہ وہ ایمان والا ہے، نماز میں خشوع رکھنے والا ہے، اعراض عن اللغو یعنی لغو جو باتیں ہیں ان سے بچنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، پاک دامن ہے، امانت دار ہے، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تخلیق انسانی کے 9 مراحل ہیں یہاں پہ، اور غور کیجئے گا کہ سب سے پہلے مٹی، پھر منی، پھر جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر ہڈی، پھر گوشت کا لباس، پھر انسان، پھر موت، اور پھر دوبارہ زندگی۔ اس مقام پہ موت اور دوبارہ کی زندگی کو تخلیق انسانی کے مراحل میں رکھا گیا ہے۔ یعنی جب انسان مرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے یا مٹی سے مل کر مٹی ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی اس کے ساتھ کوئی سلسلہ ہوگا، اور وہ جو سلسلہ ہے موت کا اور موت کے بعد کی زندگی کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا، اس سب کو انسان کی تخلیق کے مراحل میں قرآن نے خود شامل کر دیا ہے۔ اس میں ہمیں ایمان لانا ہوگا۔ اسی طرح نیک لوگوں کی جو 4 صفات ہیں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، کہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریا نہیں کرتے، اور نیکیوں کے باوجود دل میں ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ یعنی یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، تو پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے تو حج کر لیا، ہم بڑے حاجی ہیں، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم بڑے نمازی ہیں، ہوتے یہ سارے فسادی ہیں۔ تو یہ رویہ قرآن نے اس کی تردید کی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ آپ نیکی بھی اگر کرتے ہیں نا تو پھر ڈرا کرو اللہ سے کہ کیا پتہ قبول ہو نہ ہو۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور ہے، اور سورہ نور میں 2 باتیں ہیں، 16 احکام و آداب ہیں جو کہ بہت تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ اس میں مستقل ہم بات کریں گے، اور اہل حق اور اہل باطل کی جو ہے تو مختلف نوعیت کی جو ہے تو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اس موقع پر 3 کے قریب مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تیسرا حصہ اس پارے کا سورہ فرقان کے ابتدائی پر مشتمل ہے، اور وہاں پہ 4 باتیں ہیں۔ پھر وہی بات توحید کی ہے، قرآن کی حقانیت کی ہے، رسالت کی ہے، اور قیامت کی ہے۔ دیکھیں جو توحید، رسالت اور قیامت، یہ 3 ایسے ٹاپک ہیں، ایسے موضوعات ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ ان تینوں پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور ان تینوں ہی کی بدولت ایک انسان، ایک مسلمان مومن کامل جو ہے تو بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔